یاد دہانی کراتا چلوں کہ سنت کا مطلب، جب ہم شرعی اصطلاح میں ٹیکنیکل لینگویج کے اندر سنت کی بات کرتے ہیں تو سنت کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ، جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، ہر فیلڈ کے اندر جو ان کا رول تھا وہ ہمارے لیے سنت ہے۔ سنت کا مطلب صرف کچھ خاص اداؤں میں ان کو کاپی کرنا نہیں ہے، کھانا پینا، داڑھی رکھنا، کس طریقے سے کپڑے پہنے جائیں وغیرہ وغیرہ، یہ بھی سنت ہے، لیکن یہ ایک بہت محدود سی سنت کی اتباع ہو جائے گی۔ سنت کا ایکچوئل مطلب تو یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ملتی ہے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ لوگوں کو کہیے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ ان سے کہیے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ میری اتباع کریں، اور اللہ ان سے محبت کریں گے، یعنی اس کے نتیجے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری، جس طریقے سے ان کا رول تھا ہر چیز میں، وہ جنت کے اعمال ہیں۔ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں، گہرائی سے مطالعہ کریں، اور ہمارا جو بھی رول ہے زندگی میں، اس رول میں ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں۔ اور کچھ رول تو ہر ایک کے لیے کامن ہوتے ہیں، ہر بندہ باپ ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، ایک معاشرے کا فرد ہوتا ہے، یہ تو سب کامن رولز ہیں، ایک بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی یا ماں وغیرہ۔ تو اس کے اندر ہم سنت کی اتباع کریں۔ ہم نے انہی ایپیسوڈز کے اندر ہم نے بات کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی حیثیت شوہر ہونے کی، کس طریقے سے وہ اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے محبت کرتے تھے، ان کا خیال کرتے تھے، تو یہ سنت ہے۔ ہم نے بات کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے باپ تھے، کیسے نانا تھے، کس طریقے سے ان کی ڈیلنگز تھیں اپنی اولاد کے ساتھ، تو یہ سنت ہے۔ ہم نے بات کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی حیثیت معلم ہونے کی، وہ کیسے ٹیچر تھے، کیا ان کے اندر حکمت تھی، وزڈم تھی، کس طریقے سے وہ لوگوں کو سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے، خاص طور پہ نوجوانوں کے ساتھ، نوجوانوں کو کیسے انہوں نے سکھایا، تو یہ سنت ہے۔ اور بہت محدود وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، تو اس محدود وقت کے اندر ہم صرف کچھ پوائنٹرز دیتے ہیں، اور چاہیے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں، ڈیٹیل میں مطالعہ کریں، اور پھر ہم جو بھی ہمارے رولز ہیں، جیسے میں نے کہا اپنی زندگی میں ہمارے جو رولز ہیں، ان رولز میں ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان رولز میں کیسے ان کی سنت تھی، تاکہ ہم بھی اسی طریقے سے اپنے رولز کو پلے کریں۔ تو آج ایک بہت اہم موضوع اور ایک بہت اہم رول جو ہر شخص کے پاس بھی ہے عموماً، اور خاص طور پہ بھی کچھ لوگوں کے پاس ہے، وہ ہے ایک قاضی کا رول، ایک جج کا رول۔ ہم سارے لوگ کسی نہ کسی لیول کے اوپر ججز ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں بھی ججز ہیں، ڈسپیوٹس ہوتے رہتے ہیں گھروں کے اندر، کبھی خاندان کے دو افراد کے اندر کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایز اے جج رول پلے کرنا پڑے۔ جو لوگ ٹرائبل سسٹمز کے اندر رہتے ہیں، قبائلی علاقوں میں رہتے ہیں، وہاں پہ بھی کبھی آپ کو ایک معاشرے کے اندر ایز اے جج رول پلے کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کو ایک قاضی کے طور پہ، ایک حکم کے طور پہ اپنا رول پلے کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ اس پیشے سے منسلک ہیں، جو وکالت کا پیشہ اپناتے ہیں، ان کو لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور خاص طور کے اوپر وہ لوگ جو کسی نہ کسی لیول کے اوپر ججز بن جاتے ہیں، وہ ایک چھوٹی عدالت ہو یا بڑی عدالت ہو، تو ان سب کو سنت کا مطالعہ کرنا چاہیے، سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، کہ ہمارا کیا رول ہونا چاہیے جب کہ ہم کسی فیصلے کو جج کریں، کسی فیصلے کے اندر کوئی حکم نافذ کریں۔ تو بہت ساری احادیث ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا حکمتم فعدلوا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم جج کرو تو عدل کرو،
یہ مت دیکھو کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، میرا باپ ہے، میرے قبیلے کا ہے، میری اس سے جان پہچان ہے، مجھے یہ پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم فیصلہ کرو، جب تم ججمنٹ کرو تو عدل کرو۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی اللہ کے تہاں جو اجر ہے، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولو، کہ اس کا ایک ترجمہ کہ جو عدل کرنے والا ہے وہ نور کے ممبر پر اللہ کے سامنے بیٹھیں گے قیامت کے دن، اور جو رولنگز کے اندر فیئر تھے اپنی فیملیز کے ساتھ، اور جو بھی وہ کرتے تھے، جیسے میں نے عرض کیا کہ فیملیز میں بھی کبھی ججمنٹس کرنی پڑتی ہیں، تو جو بھی وہ کرتے تھے اپنے خاندان کے اندر، جب وہ کسی بھی جھگڑے کو سالو کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو بھی ان کو سپورٹ کیا جاتا تھا، جس کے بھی رسپانسبل ہوتے تھے، جو بھی ان کی ایک پوزیشن تھی، اگر وہ اس کے اندر عدل انصاف سے کام کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ اجر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی آف کورس اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ انہوں نے عدل کیا، نہ صرف کہ نبوت ملنے کے بعد بلکہ نبوت ملنے سے پہلے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائٹل سے مشہور تھے، جن القابات سے مشہور ہو گئے تھے، وہ تھے صادق اور امین، کہ وہ ہمیشہ سچ بولنے والے اور امانت دار ہیں، امین ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ کہ جب کعبۃ اللہ کی ایک ریکنسٹرکشن ہوئی تو جو حجر اسود ہے، بلیک سٹون ہے، وہ ایک بہت اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی کہ حجر اسود کو کون کعبۃ اللہ کے اندر دوبارہ سے لگائے، اور 4 بڑے قبائل تھے اور ان کے سرداران سارے چاہتے تھے کہ ہم حجر اسود کو لگائیں، تو یہ اعزاز، یہ اکرام یہ ہمارے حصے میں آئے۔ اب ان کو فیصلہ کرنا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیسے اس ڈیسیژن پہ پہنچے۔ تو ابھی وہ بات چیت چل ہی رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، وہ حرم شریف میں داخل ہوئے، تو جیسے ہی اندر آئے، آلدو اس وقت ابھی نوجوان تھے اور یہ لوگ بڑی عمر کے تھے، یہ لوگ بڑے اپنے قبیلے کے بڑے حکیم لوگ سمجھے جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی آلدو نوجوانی میں تھی، لیکن ان کو دیکھتے ہی کہا کہ او صادق امین آ گئے، ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے جسٹ تھے، کتنا عدل کرنے والے تھے، کتنا انصاف کرنے والے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے فیصلہ کیا، وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ فرمایا کہ ایسا کریں کہ ایک چادر پر یہ حجر اسود رکھیں، اور آپ چاروں سرداران جو ہیں وہ ایک ایک کونا پکڑ لیں، آپ سب کی کنٹریبیوشن ہو جائے گی، آپ سب اس کے اندر برابر کے شریک ہو جائیں گے، اور آپ اس کو لے کر وہاں پہ چلیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو لگا دیتا ہوں وہاں پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کیا تھاٹ پروسیس تھی، کیا وزڈم تھی، کیا حکمت تھی، کیا ججمنٹ تھی۔ یہ ہے ججمنٹ، اور سارے اس پہ راضی ہو گئے کیونکہ سب کو ایک ایکول اپرچونٹی مل رہی تھی، یہاں پہ ایک فیئرنیس ان کو نظر آئی اس فیصلے کے اندر۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی شخصیت کے اندر یہ عدل انصاف اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا، صرف نبوت کے بعد نہیں، نبوت سے پہلے بھی۔